ایک مرتبہ نواز شریف صاحب نے کچھ نصیحت مانگی مجھ سے. آپ سے؟ میں بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں، 80s کے زمانے کی، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، کہ آپ سے بڑی محبت ہوا کرتی تب؟ جہاں اس کو اب ذکر عقیدت ہوا کرتی. جہاں درست بات ہے، وہ ساری دنیا کو معلوم ہے، کوئی وہ ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. میں اس سبجیکٹ میں نہیں جا رہا. میں دراصل ایک واقعہ جس سے ان کی نفسیات کی عکاسی ہو، بس ایک سگنیفیکینٹ جس کا تعلق اس امر سے بنتا ہے. تو انہوں نے آپ سے ایک نصیحت مانگی اور نصیحت طلب کیا. انہوں نے کہا مجھے ایسا کوئی گر بتائیں جس سے میں لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کروں. اچھا، یعنی سوچ کا انداز دیکھیں. یوں نہیں سوال کیا کہ ایسا گر بتائیں جس سے میں اپنے صوبے میں امن امان اور عدل و انصاف قائم کروں. تو دلوں پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں؟ دلوں کی حکمرانی کروں. میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو انصاف فراہم کر دیں اور گھر بیٹھے لوگوں کو انصاف ملے، آپ ان کے دلوں پہ حکمرانی کریں گے. تو ان کا جواب کیا تھا؟ آگے سنیے. تو پوچھا کیسے. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا، سٹوری کو کٹ شارٹ کر رہا ہوں. بڑی تفصیلی چیز میں نے ان کو لکھوا دی، انہوں نے نوٹس بنائے لکھے. خلاصہ یہ بتا رہا ہوں، میں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ڈی سی، ایس ایس پی اور سیشن جج پورے پنجاب سے نہایت ایماندار لوگ، اس پرائورٹی پر آنےسٹ سب سے پہلے، اس کے بعد کمپیٹنٹ، تیسرے نمبر پہ ایفیشنٹ. اس طرح ترتیب بنائے. جو بھی چنے، پہلی شرط ہے کہ آنےسٹ ہو، کرپٹ نہ ہو. امنگ دا آنےسٹ پھر کمپیٹنٹ لوگ لیں، نالائق نہ ہو. آنےسٹ اور کمپیٹنٹ لوگوں میں سے ایفیشنٹ لیں. ڈاکٹر صاحب غالباً آپ کا مشورہ جو ہے نا وہ یہ بات سن لیں. میں نے کہا اس طرح پورے پنجاب، اس وقت 30 ضلع تھے اس زمانے میں. میں نے کہا کل 90 افسر آپ کو چاہیے، 30 ڈی سی، 30 ایس ایس پی اور 30 سیشن جج. ٹھیک ہے. ان کو اپوائنٹ کر کے اختیار دے دیں کہ اگر کوئی قتل ہوا، ڈاکہ ہوا تو ایس پی کو لٹکا دوں گا میں. لٹکانے سے مراد قانون کے مطابق تمہیں دھر لوں گا، پکڑو گی. سیشن جج کو کہیں کوئی کرپشن ہوئی اور اتنے عرصے کے اندر انصاف نہ ملا، دھر لوں گا. تو بالکل ٹھیک. ڈی سی کو کہیں کہ یہ سارے محکمے، ان 3 ڈپارٹمنٹ سے باہر کوئی نہیں جاتا، یہ کریں. اور آخری چیز یہ، کسی ایم این اے ایم پی اے کی مداخلت نہ ہونے دیں، ٹوٹلی کک آؤٹ کر دیں ان کو. ان کو میرٹس پر بالکل ڈی پولیٹیسائز کریں، پورے سسٹم کو میرٹس پر فیصلے کرنے دیں، اور جو آپ کو عدل اور انصاف اور امن و امان مہیا کر دیں ان کو شاباش دیں، ان کی پروموشن کے ساتھ کنڈیشن کر دیں. جب یہ ساری بات سن لی، ان کا جواب تھا تو پھر ہمارے کام کون کرے گا؟ تو ان کا جواب ٹھیک تھا نا. میں اس سے تو گزارش کی قدر میں نے کہا یہ جو آپ، اور اگلا جملہ بولا کہ اگر وہ سارے آنےسٹ ہوئے اور کمپیٹنٹ ہوئے اور ایفیشنٹ ہوئے تو میرا وفادار میں کہاں چلاؤں گا؟ ہم نے 100 کام کروانے ہیں ان سے. میں نے کہا یہ جو آپ کا تصور ہے نا کہ میرا وفادار ہونا چاہیے، اس نے پوری بربادی قائم کر دی، اس نے تباہی پھیر دی ہے. جو آدمی قانون کا وفادار ہے، رعایا کا وفادار ہے، ریاست کا وفادار ہے، بس اس وفاداری پر اکتفا کرے. وہ ایسا ماحول کر دے گا کہ حکمران کے وہ لوگ وفادار ہو جائیں گے. مگر یہ سودا قبول نہیں تھا.